مفتی صاحب آپ نے جب یہ کہا کہ ایسڈ بیک ہونا، جیسے ہمارے یہاں آج کل بینکوں کے اندر ہوتا ہے کہ پیسے سے پیسہ بنانا، پیچھے ایسڈ کوئی بھی نہیں ہوتا، پیسوں پیسہ، اور جب ڈیفالٹ کا خطرہ آتا ہے تو سب سے زیادہ انہی کو مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ پیچھے ایسڈ بیک تو ہوتا نہیں ہے، وہ صرف پیسے پیسہ بناتے ہیں۔ جب حقیقت کھلتی ہے تو ایک ہوا ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب ایک ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہو تو اس وقت اسلامی نظام کے نارائج کرنے یا اسلامی نظام پر چلنے والے کے کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ ہاں اچھا دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے اس کے اندر کہ ہمیں قرآن کریم اس کے بارے میں ایک رہنمائی دیتا ہے، اور وہ رہنمائی یہ دیتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بستی والے اگر وہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ آسمان کی برکتیں ہمارے اوپر کھولیں گے۔ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنے نظام کو سودی نظام نہیں بنائیں گے بلکہ شریعت کے مطابق اپنا معاشی نظام نافذ کریں گے تو جو برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ ہم پر آئیں گی۔ اس کے اوپر ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے۔ اگر یقین ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی اللہ کی ماننے میں ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے اوپر کمر کس لینی چاہیے، اور ہمیں اس بات کے اوپر کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جی اگر ہم نے سودی نظام کو ختم کیا، چاہے وہ گریجولی ختم کیا یا فوراً ختم کیا، تو ہمیں کوئی پرابلم آئے گی۔ آپ یقین کیجئے اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ اور 2008 کا کرائسس یہ بتاتا ہے کہ معیشت خراب اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 سیل آف ڈیٹ، ادھار کی خرید و فروخت، یعنی قرضے بک رہے ہیں، اور ڈیریویٹیوز جس میں آپشنز بھی ہیں، جس میں سویپ بھی ہے، یہ وہ ساری ٹرانزیکشنز ہیں جس نے 2008 کے اندر یہ ثابت کیا کہ سب سے بڑا جو کرائسس دنیا میں آیا وہ ان چیزوں کی وجہ سے آیا۔ اور تیسری چیز ہے انٹرسٹ۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب بھی وہ کسی اکنامی میں ہوتی ہیں تو وہ اکنامی تباہ ہو جاتی ہے۔ پہلے تو آپ اس بات کا تہیہ کریں کہ کیا انٹرسٹ حرام ہے یا نہیں ہے۔ اگر انٹرسٹ حرام ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ انٹرسٹ فری سسٹم ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ سسٹم ایسا ہے کہ جس کے اندر سیل آف ڈیٹ نہیں ہے، جس کے اندر انٹرسٹ کا سسٹم نہیں ہے، جس کے اندر ڈیریویٹو نان کمپلائنٹ طریقے سے جس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ نہیں ہے۔ جس وقت 2008 کا کرائسس آئے تھے اس وقت دنیا کی بڑی بڑی اکنامی تباہ ہوئی، بینکس ڈیفالٹ کر گئے، کتنے بینکوں کا دیوالیہ نکل گیا، اور ایک ہی جگہ پر ایک ہی ملک کے اندر اسلامک بینکس بھی کام کر رہے ہیں، کنونشنل بینکس بھی کام کر رہے ہیں۔ اسلامک بینکوں کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، اسی جگہ پر کنونشنل بینکس ڈیفالٹ کر گئے، اس لیے کہ ان کا پورا سسٹم انٹرسٹ بیسڈ ہے، ان کا پورا سسٹم ڈیریویٹیوز کے اوپر ہے، ان کا پورا سسٹم سیل آف ڈیٹ کے اوپر ہے، جس پہ اسلام جو ہے پابندی لگاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر ہم اسلامک اکنامک سسٹم کو نافذ کریں تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے پلرز بڑے اسٹرانگ ہیں، ایسڈ بیک ہوتا ہے، ریئل اکنامی جنریٹ کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی آسمان سے آئیں گی۔